بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، ہر صدی میں میلاد کا ثبوت چل رہا ہے۔ آج ہم 7ویں صدی ہجری کے اندر میلاد شریف کی جو کیفیت تھی وہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ہر صدی کا ہی قصہ اور ہر صدی کا ہی عمل ہے جو مسلمان کرتے رہے۔ 7ویں صدی ہجری کے اندر ابن دہیہ بہت بڑے امام ہیں، 637 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے ایک کتاب مستقل میلاد شریف پر لکھی، التنویر فی مولد البشیر۔ ابن خلقان کہتے ہیں کان من اعیان العلماء و مشاہیر الفضلاء، کہ یہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت مشہور فضلاء میں سے تھے۔ اور انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو اس وقت جو بادشاہ تھا ابو سعید مظفر، اس کو جب یہ کتاب پیش کی تو اس نے اس ایک کتاب پر انعام 1000 دینار ملا۔ آپ کو اتنا بڑا انعام میلاد شریف کی اس کتاب کے آپ کو ملا۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جو ایوبی کے بھتیجے کے استاد بھی ہیں۔ ایوبی کے بھتیجے کو آپ پڑھاتے رہے، اور پھر یہ کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ معاذ اللہ دنیا دار ایک عالم دین تھے، تو تحقیق کی گئی مفتی محمد خان قادری صاحب کی طرف سے کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے بارے میں یہ ساری وہ غلط باتیں ہیں جو لوگوں نے بیان کی ہیں، وہ تحقیق بھی الحمدللہ منظر عام پر آ چکی ہے۔ پھر دوسری شخصیت ہے ابو شامہ، بہت بڑی ہستی، جنہوں نے الباعث علی انکار البدع والحوادث ایک کتاب لکھی، کہ انہوں نے تو بدعتوں کے انکار پر کتاب لکھی، لیکن جب اس میلاد شریف کی بات آئی تو کہنے لگے وَمِنْ أَحْسَنِ مَا ابْتَدَى فِي زَمَانِنَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا كَانَ يَفْعَلُ بِمَدِينَةِ عُرْبَل، کہتے ہیں سب سے اس زمانے میں جو بدعت حسنہ ہے، جو خوبصورت بدعت ہے، وہ کون سی ہے کہ جو اربل شہر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کو احسن بدعہ کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ اور پھر تیسری شخصیت حضرت ابو طیب محمد بن ابراہیم قوس کے مقام پر بہت بڑے عالم دین تھے، 695 ہجری ان کا وصال ہے۔ یہ تو ایک دن مدرسے میں تشریف لائے، کان یجود فی المکتب فی اليوم الذی ولد فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیقول یا فقیہ ھذا یوم سرور اسری فی الصبیان، کہنے لگے اے استادوں پڑھانے والوں، ان بچوں کو چھٹی کرو، آج تو خوشی کا دن ہے، 12 ربیع الاول شریف کا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی محبت کی بات ہے۔ امام سیوطی نے الحاوی الفتاویٰ کے اندر 206 صفحہ پر یہ بات نقل کی ہے۔ اور میں آپ کو اپنی زندگی کا اسی ربیع الاول شریف کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ ہمارے مرکز کے اندر ایک شخص بچہ آیا، کہنے لگا مجھے داخلہ دے دے، میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ جب اسے پوچھا گیا کہ آپ یہاں پر کیوں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کہنے لگا کہ 12 ربیع الاول شریف کو میں نے ایک ایسے مدرسے میں پڑھتا تھا کہ جو 12 ربیع الاول کے مخالف تھے، میں نے وہاں پر چھٹی کر لی تو انہوں نے مجھے اس بات پہ نکال دیا کہ تم نے میلاد کے دن چھٹی کیوں کی ہے۔ میں نے کہا ایک یہ زمانہ ہے کہ جس میں 12 ربیع الاول والے دن کوئی اگر چھٹی کر لیتا ہے تو اس کو مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے، اور ایک وہ زمانہ تھا کہ جب اتنے بڑے امام ابو طیب محمد بن ابراہیم کہنے لگے کہ آج مدرسے میں چھٹی کر دو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن ہے۔ آگے حضرت ابو سعید مظفر بہت بڑے بادشاہ، ان کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں ہوئیں، اور اس پر بھی تحقیق سے ثابت ہے کہ یہ بہت بڑے عادل بادشاہ تھے۔ ان کے بارے میں تو یہ ہے کان الملک المظفر ابو سعید یعمل المولد الشریف فی ربیع الاول ویحتفل بہ احتفالا، کہ یہ ایک بہت بڑی محفل پاک کرتے تھے یہ بادشاہ، اور یہ صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی تھے، وہ یہ محفل پاک کرتے تھے اور بڑے عادل بادشاہ تھے۔ بہت ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو محفل میلاد کرتے تھے اس میں 5000 بھنے ہوئے بکرے ہوتے تھے، 10,000 روسٹ کی ہوئی مرغیاں ہوتی تھیں، 1,00,000 مٹی کے پیالے کے اندر دودھ بھرا ہوا ہوتا تھا، اور 3,000 مٹھائی کے تھال ہوتے تھے جو پوری بادشاہت میں یہ تقسیم کراتے تھے کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ لیکن کمی کوئی نہیں آتی تھی، یہ میلاد شریف کا خوبصورت پروگرام کرتے تھے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اور ابن جوزی ابو سعید مظفر کے بارے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو لم یکن فی ذلک الا ارغام الشیطان وادعام اہل الایمان، کہنے لگے کہ یہ جو ابو سعید مظفر اتنا بڑا میلاد کرتا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہے۔ اتنا بڑا میلاد شریف کا یہ پروگرام، اس سے شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا، ابن جوزی کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کی چیخیں نکالنے کے لیے ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے ساتھ جڑے رہے، انشاءاللہ 15 صدیوں میں ہم میلاد شریف کا ثبوت دیں گے۔
اور آج 7 صدیاں ہو گئی ہیں اور باقی 8 صدیاں ہیں۔ ربیع الاول شریف کے اندر ہی ہم اپنا یہ وعدہ پورا کریں گے کہ 15 صدیوں میں میلاد ہوتا رہا۔ 7ویں صدی ہجری کے اندر یہ ابن دہیہ اور اس کے بعد پھر ابو شامہ، ابو طیب محمد بن ابراہیم اور ابو سعید مظفر الدین کوکبری، یہ بہت بڑا ایک بادشاہ تھا جس نے یہ میلاد شریف کی محفلیں کیں۔ اللہ پاک ہم سب کو میلاد شریف کرنے کی اور اس کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔